جیسے چاند ہے والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم. حضور نے فرمایا کہ یہ جو چاند ہے یہ بھی خدا کی عبادت کرتا ہے. یہ بھی اس کی اللہ نے 28 منزلیں مقرر کی ہیں. یہ ہر روز ایک منزل طے کرتا ہے. پھر اسی طریقے سے اللہ نے جتنی مخلوق پیدا کی ہے ہر مخلوق کی جو حیت ہے وہ اس کی عبادت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مثلا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ درخت ہیں، زمین کے اوپر درخت ہیں، ان کی یہ کھڑے رہتے ہیں، یہ ان کا قیام ہے. ان کی عبادت یہ ہے کہ یہ خدا کے قیام میں رہتے ہیں ہر وقت. ان کو قیام میں اللہ کی تسبیح کی لذت آتی ہے، یہ اسی میں رہتے ہیں. اسی طریقے سے جانور ہیں چوپائے. چوپائیوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب جانور کھڑا ہوتا ہے تو بالکل جھکا ہوا ہوتا ہے. چاروں ٹانگوں پر جب جانور کھڑا ہوتا ہے جھکا ہوتا ہے. فرمایا کہ یہ اس جانور کی کیفیت کو اللہ نے کیفیت رکوع بنایا. یہ ہر وقت رکوع کی کیفیت میں رہتے ہیں اور اس کیفیت میں انہیں خدا کی تسبیح کرنے کا، اللہ کا ذکر کرنے کا، اللہ کی عبادت کرنے کا مزہ آتا ہے. اسی طریقے سے یہ جو پہاڑ ہیں، فرمایا کہ یہ جو پہاڑ ہیں یہ حالت قعود میں ہیں. جس طرح کہ ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں، ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں، فرمایا یہ پہاڑ یہ حالت قعود کے اندر ہیں اور ان کو ہر وقت اسی کیفیت میں خدا کی عبادت کے اندر یہ اسی کیفیت میں یہ ان کی ڈیوٹی ہے اس کو ادا کر رہے ہیں. اور صرف یہی نہیں، پھر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرف اشارہ دیا کہ یہ جو زمین پر چلنے والے رینگنے والے کیڑے ہیں، مثلا چونٹی کو آپ لے لیں، مکڑی کو آپ لے لیں، سانپ کو آپ لے لیں، کچھوا کچھوے کو آپ لے لیں، یہ جو زمین کے اوپر چلنے والے کیڑے ہوتے ہیں، فرمایا کہ ان کی حالت، ان کی حیت اور ان کی جو کیفیت ہے اس کو یہ حالت سجدہ میں رہتے ہیں. یہ چونٹی جب زمین پر چل رہی ہوتی ہے، جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو یہی کیفیت ہوتی ہے، اس کی نہیں ہوتی ہے. تو یہ چونٹی ہر وقت یا مکڑی ہر وقت یا زمین پر چلنے والے کیڑے حشرات الارض جن کو کہتے ہیں، یہ ہر وقت سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں. یہ خدا کی عبادت کا. اب مجھے بتائیں کہ اس ذات کی عبادت کا کیا عالم ہے کہ کوئی جانور حالت رکوع میں نظر آ رہا ہے، کوئی جانور حالت قیام میں نظر آ رہا ہے، کوئی جانور حالت سجدہ میں نظر آ رہا ہے. تو آپ جب جانور، چرند، پرند، پتھر، شجر و حجر، ہر شے کسی نہ کسی حالت میں خدا کی عبادت کر رہی ہے. لیکن پھر خود نبی پاک نے فرمایا کہ اللہ نے انسان سے خدا کتنا کرم کیا. اللہ فرماتا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. کیا انسان میں ساریاں مخلوقات پیدا کی ہیں. کوئی حالت رکوع میں ہی زندگی گزار لے گا، کوئی حالت سجدہ میں ہی زندگی گزار لے گا، کوئی حالت قیام میں ہی زندگی گزار لے گا، کوئی زمین پر لیٹے لیٹے زندگی گزار کر لے گا، کوئی زمین پر کھڑے کھڑے اپنی مدت پوری کر لے گا. لیکن اللہ نے جب انسان کو پیدا کیا تو انسان کو خدا نے ایسی حیت عطا فرمائی، ایسا اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات، اسی لیے اس انسان کو کہتے ہیں. یہ صفت نہ تو فرشتوں کے اندر موجود ہے، یہ صفت نہ تو جنات کے اندر موجود ہے، یہ صفت نہ کسی اور مخلوق کے اندر موجود ہے، جو خدا نے حضرت انسان کے اندر انبیاء اکرام اور نبی پاک کے صدقے سے رکھی ہے. انسان کے وجود کی جو حیت ہے، جو نقشہ ہے، جو سکیچ ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح بنایا کہ اللہ خود کہہ رہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. کہ انسان کو اللہ نے حسین ترین صورت میں پیدا کیا. حسین صورت کیا ہے؟ ہاں انسان قیام بھی کرتا ہے، اپنی مرضی سے قیام بھی کرتا ہے، انسان اپنی مرضی سے رکوع بھی کرتا ہے، انسان اپنی مرضی سے سجدہ بھی کرتا ہے، انسان اپنی مرضی سے دعا بھی کرتا ہے، انسان اپنی مرضی سے چلتا بھی ہے، انسان اپنی مرضی سے بیٹھتا بھی ہے، انسان اپنی مرضی سے دیکھتا بھی ہے، انسان اپنی مرضی سے کھاتا بھی ہے، انسان اپنی مرضی سے پیتا بھی ہے، انسان اپنی مرضی سے بولتا بھی ہے. جب یہ ہر صلاحیت اللہ نے اس وجود انسانی کے اندر رکھی ہے تو پھر رب کریم قرآن کریم کی طرف قرآن کریم میں وحی کے ذریعے انسان کو کہہ رہا ہے کہ انسان تو اتنا غافل ہے، تو اس مخلوق کو نہیں دیکھ رہا ہے. جانوروں کو تو دیکھ جو ہر وقت رکوع کی حالت میں رہتے ہیں، کھڑے نہیں ہو سکتے. زمین پر چلنے والے کیڑوں کو تو دیکھ جو ہر وقت زمین کے ساتھ چمٹے رہتے ہیں. انسان تو چلتا بھی ہے، تو کھڑا بھی ہوتا ہے، تو بیٹھتا بھی ہے، تو اس کے باوجود خدا کی عبادت نہیں کر رہا، اس کے باوجود اللہ کی تسبیح نہیں کر رہا. سرکار غوث اعظم کہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن ایک کیڑا، زمین پر چلنے والا کیڑا، اس کے اعمال انسان سے زیادہ نکلے اور ہمیں شرمندگی ہو. یہی وجہ ہے کہ جب اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام ان کے بارے میں
حدیث پاک کے اندر ہے، نبی پاک نے فرمایا کہ ایک دفعہ داؤد علیہ السلام نے 24 آور 24 گھنٹے میں کوئی لمحہ ایسا نہیں تھا جس لمحے خدا کی عبادت اور اس کا شکر ادا نہ کیا. پورے 24 گھنٹوں میں کوئی لمحہ ایسا نہیں تھا. اور پھر اس کے بعد انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ تیری مخلوق میں کوئی آج ایسا بھی ہے جس نے میرے کو زیادہ تیرا شکر اور تیری عبادت کی ہو. تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی نازل کی اور کہا کہ داؤد ہاں وہ فلاں کنویں تے چلا جا، اس کے اندر ایک مینڈک ہے جس نے آج پوری کائنات میں سے سب سے زیادہ میرا ذکر کیا. حضرت داؤد علیہ السلام نے سفر کیا، سفر کر کے اس کنویں پہ پہنچے، آپ نے جا کر اس مینڈک کا دیدار کیا اور پھر خدا کی بارگاہ میں سجدہ ادا کیا. اللہ تیرا ہی شکر ہے، تو ہمارے سجدوں اور تسبیحات کو قبول کرتا ہے. اس لیے میرے دوستو یہ زندگی عارضی زندگی ہے، اس نے ادھر ہی رہ جانا ہے. ہمیں نمازوں میں سستیاں ہم کر رہے ہیں.